بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. 2 دن کی غیر حاضری کے لیے میری معذرت قبول کیجیے، لیکن یہ میرے لیے ناگزیر تھی کہ میں 2 دن ہسپتال میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا، ان کی تیمارداری کر رہا تھا. وہ بیمار ہو گئی، مجھے جانا پڑا. خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کووڈ-19 نیگیٹو ٹیسٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اب واپس گھر آ گیا ہوں. اور گھر آتے ہی مجھے ایک بڑی خوبصورت تصویر دیکھنے کو ملی ہے. یہ تصویر جو ہے بھائی بہن کے لازوال رشتے میں جو محبت ہے اس کا اظہار ہے. میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی. یہ ایسے بھائی بہن ہیں جنہوں نے برسر عام اپنی محبت کا اظہار کرنا مناسب سمجھا، تاکہ لوگوں نے جو ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی تھی وہ دور ہو جائیں. یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ پہچان لیں کون ہو سکتے ہیں. یہ غور سے دیکھ لیں. ظاہر ہے محترمہ مریم نواز کو تو آپ پہچان گئے ہوں گے، دوسرے ان کے بھائی حمزہ شہباز ہیں. لوگ طرح طرح کے افسانے کہانیاں سنا رہے تھے کہ مریم ایک الگ پارٹی بنا رہی ہیں اور رجسٹر کرا رہی ہیں مسلم لیگ نون کے نام سے. تو انہوں نے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا احتساب عدالت کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کا. اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اب میں ایک اور بہت دلچسپ ویڈیو کی طرف آتا ہوں. یہ بھی مجھے دیکھنے کو ملی اور آپ بھی یقیناً، میں نے یہ ویسے اپنے یوٹیوب چینل پر چڑھا دیے، لیکن تھوڑا سا میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ ہے بیسیکلی یہ جو بنا ہے پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جسے اس کا نام رکھا گیا ہے. پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ میرا اس کے بارے میں اوپینین ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈسٹرکشن ہمارے ملک کے لیے ساتھ ساتھ چلے ہیں اور چل رہے ہیں ابھی تک. میں اب آپ کے سامنے وہ تصویر رکھوں گا، وہ ویڈیو آپ اسے سنیں، آپ انجوائے کریں گے. یہ میں ویڈیو پلے کرتا ہوں. صاحب نے انیشیٹو لیا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں 2 فرق ہے. تو آپ بہت سیریس چیز کہہ رہے ہیں، میاں صاحب گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. جی جناب، آپ کس طرف رہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ آج میں میری پراپرٹی جو ہے، یہ جو چلیں اس پہ آ جائیں، یہ ان کا رائیون محل ہے، میرا خیال ہے 1200 ایکڑ پہ ہے یا 1500 ایکڑ پہ، مجھے صحیح فگر نہیں میرے. تو گریٹر پنجاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کی قیمتیں کہاں جاتی ہیں؟ اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں، پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. تو ہر چیز میں ان کا تو مال بکتا ہے بھائی، یہ تو سوداگران ہے. زرداری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق. ایگزیکٹ الحاق، ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر. یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے، جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے، جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں، وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ملنے کے لیے تیار ہیں، اور خود
ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف. تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے. انڈینز نے کہا تھا کہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, بٹ وی نیور بلیوڈ اٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف پہ یہ الزام لگا رہا ہے. الزام نہیں لگا رہا, میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اٹ. آپ نے سن لیا, یہ کافی اچھا انٹرویو ہے, اور میں زرداری صاحب کو اتنا بڑا سچ بولنے پر, ایک غدار اور ملک دشمن کو بے نقاب کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے یہ ایک مصلحت کے تحت بنا ہے. یہ دونوں میں پیپلز پارٹی پر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں, آپ ان پر آپ غداری اور ملک دشمنی کی بات نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی فوج کو مضبوط بنانے میں بھی. دیکھیے, اگر ذوالفقار علی بھٹو جب وہ وزیر اعظم تھے, وہ اگر آرڈر نہ دیتے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے, اس بات کی گواہی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے, جو اسلامک بام کے بانی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کسے زیادہ کریڈٹ دیں گے اپنی ذات کے بعد؟ آپ اپنے آپ کو تو کریڈٹ نہیں دے سکتے. آپ کے خیال میں پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں کس شخصیت کا زیادہ ہاتھ ہے؟ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا, یا اس کے بعد ضیاء الحق کا, یا غلام اسحاق خان کا, یا میاں نواز شریف کا؟ تو انہوں نے میاں نواز شریف کے ذکر پہ وہ ہنسے. انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف نے تو پوری کوشش کی تھی کہ سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کر دے پاکستان, اور این پی ٹی رجیم میں آ جائے تاکہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے, پاکستان دھماکہ ہی نہ کر سکے. انہوں نے پورا زور لگایا تھا, اس لیے میں اس کا ذکر تو نہیں کروں گا. لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں, اگر ذوالفقار علی بھٹو یہ انیشیٹو نہ لیتے تو پاکستان شاید کبھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رائے میں بتا رہا ہوں. اور اس کا مطلب ہے کہ اور پھر بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. زرداری صاحب نے بھی, یہ آپ نے جو بیان سنا ہے, اس میں ایک محب وطن سیاستدان کے مسلط کے تحت انہوں نے ہو سکتا ہے یہ انٹرویو دیا ہو, لیکن ان کی باتوں میں ایک محب وطن کی خوشبو ہے, حب الوطنی کی. کرپشن ان کا اپنا ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی وہ صفائی کبھی پیش نہیں کر سکتے. کوئی بھی شخص جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, کرپشن کی بنیاد ہرس ہوتی ہے. ہرس, ایسی دولت جمع کرنا جو کبھی زندگی میں کسی کے کام آ ہی نہیں سکتی. میں اب اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. نواز شریف کا جرم صرف کرپشن نہیں ہے, نواز شریف بہت آگے نکل گیا. نواز شریف جو ہے وہ اتنا آگے جا چکا ہے. اب میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا, میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ عمران خان نے نہیں ان پر الزام لگایا. یہ الزام جو ہے نا زرداری صاحب نے الزام, عمران خان نے تو آج تک نہیں کہا, قمر باجوہ بھی نے نہیں کہا جنرل صاحب نے, کہ نواز شریف جو ہے نا وہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ بات ابھی تک صرف یہ ہے کہ وہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انڈیا کا جو بیانیہ ہے اس کو مضبوط بنا رہے ہیں. اور انڈیا کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہاں ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ایک فوجی کارپوریشن جو ہے وہ رن کرتی ہے, جس کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ انتخابات اپنی مرضی کے کراتا ہے, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے حکمران کو رول دیتا ہے. ان کا یا ٹرم جو ہے نا اس کا تعین کرتا ہے. یہ باتیں نواز شریف نے ہماری فوج کے بارے میں, یہ انڈیا کا بیانیہ ہے, اس کو انہوں نے تقدیر دی ہے.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو توڑ کر میں پنجاب جو ہے نا پنجاب میں شامل کر کے اس کا وزیر اعظم بنوں گا، یہ ابھی نہیں کہا انہوں نے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں، یعنی زرداری صاحب سے جب ارشد شریف نے کہا کہ یہ آپ الزام لیتے، انہوں نے کہا نہیں الزام نہیں، یہ سچ ہے، میں کہہ رہا ہوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو ان کا الائنس بنا ہوا ہے، جس صد و مت کے ساتھ نثار کھوڑو جیسے لوگ، بلاول بھٹو خود جتنی محبت کے ساتھ اپنے، یعنی اب مریم کے بہت سارے بھائی ہیں، ایک بھائی وہ بھی بلاول بھٹو بھی ہے، ایک کو تو آپ نے دیکھا بغلگیر ہوتے محبت کا اظہار برسر عام کرتے ہوئے، ابھی آپ تصویر دکھائی، ایک وہ بھی ہیں. اور خدا نہ کرے کہ وہ اس قسم کا منظر وہ انہیں منظر عام یعنی لوگوں کی نظروں کے سامنے اخذ بند کروانا پڑے. ہم نہیں چاہیں گے وہ ایسا کریں، لیکن بہرحال وہ بھی بھائی ہیں ان کے. تو یہ بھائی چارہ جو ہے یہ بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ یہ سنتے ہیں، جو بھی آپ نے زرداری صاحب کو جس جذبے کے ساتھ، حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ایک بہت بڑا سچ بیان کرتے، میں اس کو سچ سمجھتا ہوں. نواز شریف در حقیقت جب اسے ہٹایا گیا تھا وزیر اعظم، اس سے پہلے وہ صرف امیر المومنین بننے کا خواب دیکھتے ہیں، میرے پاس اقتدار ہونا چاہیے، وہ کس طریقے سے بھی ہو، میرا آپ امیر المومنین بنا دیں، کچھ اور بنا دیں، لیکن اقتدار سارا میرے پاس ہونا چاہیے. اور پاکستان کے کمانڈر ان چیف کی جو حیثیت ہے وہ میرے ایک، جس طرح کرمانی صاحب ہیں نا، آصف کرمانی، ان کے ساتھ آگے پیچھے چلتے، ابھی سب لوگ جو بھی ان کے ساتھ ہیں نا، وہ ان کی خوشامد کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں کمال کسی زمانے میں مشاہد حسین کو تھا، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، دوسرے اور بھی بہت سارے لوگ جو میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، وہ میاں صاحب کی شخصیت پر بھی بہت خوبصورت جملے بولتے ہیں کہ میاں صاحب بڑے لشکارے مار جاتے، خیر نہ کلی شامت آن والی، یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، سنتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ مودی بھی ان سے کرتے ہو. میاں صاحب کمال کی شخصیت ہے آپ کی، ایک شہر آپ جہاں بھی جاتے ہیں مسحور کر دیتے ہیں لوگوں کو. کم بارکر نے بھی غالباً اسی شہر میں گرفتار ہوئی تھی، تو وہاں پہنچ گئی جاتی مرا، وہاں جا کے اس نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں بڑے خطرے میں آ گئی ہوں. تو میں جب وہاں سے نکلی اور میں بچ کر نکل آئی تو میں نے بڑا شکر ادا کیا. یہ کم بارکر کے الفاظ ہیں. تو میاں صاحب ایک بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ دیکھنے میں ویسے بڑے اچھے اور شریف آدمی ہیں، نام بھی شریف ہے ان کا، ویسے بھی وہ شریف آدمی لگتے ہیں، ذہین بھی نہیں ہے، یعنی لیکن دولت کمانے کے لیے ذہانت کی ضرورت نہیں ہے. دولت تو آدمی ٹیکس آف دا ٹریڈ سے کماتا ہے. اب آپ جتنے بڑے سوداگر ہوتے ہیں نا، ان کی بس ان میں ایک وزڈم ہوتی ہے کہ ترازو کو ڈنڈی کس طرح سے مارنی ہے، مطلب اصل چیز ان میں یہ ہے، ذخیرہ اندوزی کس طرح سے کرنی ہے، اگر آپ نے سڑکوں کی تعمیر کرانی ہے تو اس میں کتنی کمیشن رکھنی ہے، کون سا ٹھیکیدار منتخب کرنا ہے، کس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور جب آپ پاس اقتدار آ جائے، آپ نے موٹر وے جیسا منصوبہ بنانا ہے تو زمینیں کہاں سے خریدنی، کس قیمت پر خریدنی ہے، کس قیمت پر بیچنی ہے، کتنا پیسہ چاہیے لندن میں فلیٹس لینے کے لیے، یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس کے لیے ذہانت نہیں چاہیے، نیت چاہیے، صرف بدنیتی چاہیے صرف. تو میاں صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں اب گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور بنانا ہو سکتا ہے مودی نے کہا ہو کہ پریزیڈنٹ بنا دیں گے انڈیا کا اگر تم ہمارے کام کچھ کر دو. یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکنات سے باہر نہیں ہے بات، کیونکہ جس انداز میں انہوں نے حملہ شروع کیا ہے پاکستان کی فیڈریشن پر، پاکستان کے اداروں پر، وہ تو بڑا ہی خوفناک ہے. اب آپ دیکھیں، یہ محترمہ فرما رہی ہیں، انہوں نے ابھی محترمہ یعنی میاں نواز شریف کی دختر، ان کی وزڈم دیکھیں یا ان کی بدنیتی دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں اس کا ہونا چاہیے.
محترمہ فوج کا تو ہمیشہ جھکاؤ جو تھا مسلم لیگ نون کی طرف رہا، اس کو الیکشن جتواتی رہی، لیکن چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوج جو ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے، اس کا جھکاؤ کا مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم آرڈر دے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنے پہ مجبور ہے۔ فوج جو ہے وہ الگ نہیں ہے حکومت سے، فوج حکومت کا حصہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمران خان نے فوج کی قیادت کو ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس میں اپنے ساتھ شامل رکھا ہے، کیونکہ عمران خان سمجھنے لگے ہیں، اور انہیں پہلے بھی وہ یقیناً سمجھتے ہیں، لیکن اب تو انہیں پتہ لگ گیا ہے انڈیا نے جو اقدام کیا کشمیر کو انیکس کر کے، اسے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی اس کا سب سے بڑا ایشو ہے، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اس کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ اگر اسے نواز شریف جیسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اور فوج نہ ہو تو کسی وقت کوئی بھی اعلان کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی ادا کرے، اور ذمہ داریاں میں صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، اس کے وجود کی حفاظت بھی ہے، اور اس کے وجود کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں کوئی غدار برسر اقتدار نہ آئے اور کسی غدار کو اپنے اقتدار کو طول دینے کا موقع نہ ملے۔ تو حضرات، آج کا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ہے مجھے بہت، میاں نواز شریف جو حرکتیں فرما رہے ہیں، اور ابھی جب بھی یہ محترمہ بولتی ہے اور جس انداز میں بولتی ہے، اس نے ایک بیانیہ پکڑ رکھا ہے، اس نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی، بلاول صاحب فرما رہے ہیں آف آل دا پیپل کہ جی وہ جو نالائق آدمی تھا۔ بلاول صاحب، آپ آئینہ ضرور دیکھا کریں، آپ بہت ہینڈسم آدمی ہیں، لیکن باقی سب کچھ آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے والد صاحب کا انٹرویو سن کے اپنی اب سیاست جو ہے اسے بدل دیں۔ آپ پہ کوئی زیب نہیں، آپ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں۔ بے نظیر بھٹو بہت محب وطن خاتون تھی، وہ ایسی احمقانہ اسٹیٹمنٹس کبھی بھی بے نظیر بھٹو نے نہیں دی۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑی سخت سے سخت بات جو ہے وہ بڑے شائستہ طریقے میں، اب عمران خان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہیں۔ یہ ایک شکایت ہے کہ جی سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دو غداری کے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بانٹے ہیں۔ قرآن شریف میں حکم ہے کہ منافق کو منافق سمجھو، مرتد کو مرتد سمجھو، کافر کو کافر سمجھو، کافر سے دوستی نہ کرو، کافر کے قریب نہ جاؤ، اور دور رہو ان لوگوں سے جو تمہارے ایمان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، جو تمہارے نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان سے دور رہو، جو تمہارے خدا کے بارے میں تضحیق آمیز باتیں کرتے ہیں ان سے دور رہو، جو آپ کے عقائد کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں ان سے دور رہو۔ قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ، قرآن شریف تو غداری کی ایک ہی سزا رکھے، مرتد اور غداری ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مرتد کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ مرتد ہو گئے، آپ منحرف ہو گئے، اس کی سزا موت ہے۔ غداری بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، میاں نواز شریف توبہ کر لو۔